قرآن پاک ایمان اور ساری زندگی اطاعت کی بات کرتا ہے. ایک شخص ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار کر صرف ایک بار کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسا چلا جائے گا؟ کس نے کہا آپ کو جنت میں چلا جائے گا؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ اس طرح نہیں ہے میرے بھائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کہ رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو یہ حدیث کوئی نہیں موجود. یہ جو کہا گیا نا جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہا، تو وہ اس کی برکت بتائی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کا ایک ٹکٹ ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی برے اعمال کیے ہیں تو وہ اپنی سزا بھگتے گا. اور اگر وہ برے اعمال اس بڑی نوعیت کے ہیں کہ موت کے وقت اس کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا، ساری چیزوں کو جمع تفریق کرنا ہے نا، خالی ایک طرف سے رزلٹ نہیں نکال دینا. یہ بھی تو حدیث ہے صحیح مسلم کی 246 کے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے منافقین اور مومنین کا فرق نماز ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام تارک الصلاح نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے، اسے کافر کہتے تھے. تو بے نمازی تو ہو گیا کافر. یہاں تو جس کی شادی نہ ہوئی وہ لوگ پوچھتے ہیں جی انہیں پوری زندگی بیاہ نہیں کیتا تھا جنازہ ہو جائے گا. اور جنہیں پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اس کے جنازے کی تو پہلی سب میں تو کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وہاں کا سب سے بڑا ڈان ہوتا ہے یا پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے. اس وقت تجھے خیال نہیں آیا کہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، اور پڑھی بھی تو نفلی نماز عید کی نماز فرض نہیں ہے، نفلی نماز. اور قرآن کا فتویٰ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. جس نے نماز چھوڑی اس کا کبھی نہیں کسی نے پوچھا کہ اس کا جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے. نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے چھوٹا گناہ خودکشی کرنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھوں گا، تم پڑھ کے دفنا دو. اتنا غصے کا اظہار کیا، یعنی ٹوٹل برا کر دو. تو یہ اتنا سوکھا نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں نا جی عذاب بھگت کے تو ہم چلے جائیں گے، تو سر یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں چند دنوں کے لیے دوزخ کی آگ چھوئے گی پھر موجیں ہی موجاں. اس طرح نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ جلنا پڑے. اور جسے کوئی ہے نا تو وہ 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی پہ یوں ہاتھ رکھے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے. دنیا کی آگ میں تو آپ 70 سیکنڈ کے لیے موم بتی پہ ہاتھ نہ رکھ سکیں، ادھر آپ نے کون سا ٹارزن بن جانا ہے کہ 70 گنا تیز آگ کو آپ ہزاروں سال کے لیے برداشت کریں گے؟ چھڑ دو، کہانی ختم. یہ چھڑ دو، ان چیزوں باہر نکلو. سورہ الفرقان کی آیت ہے کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی بری جگہ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا میں جس شخص نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہا ذرا اسے ایک جہنم کا پھیرا لگواؤ. ایک پھیرا لگے گا. اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی آسائش دیکھی؟ کہ گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی زندگی کا حصہ سکون سے نہیں گزارا. وہ اپنی پوری عیاشی بھول جائے گا اس ایک پھیرے پہ. اور اسی حدیث میں ہے کہ پھر ایک غریب شخص کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فرشتوں سے اسے جنت کا پھیرا لگواؤ. وہ جنت کا ایک پھیرا لگائے گا. اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی تکلیف آئی تھی تجھے؟ کہ اللہ کوئی تکلیف نہیں آئی تھی. یعنی کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنا تھا تو وہ تکلیف تو میں بھول گیا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین.